تعالیٰ جل شانہ عمر والہ کا بے حساب اور بے شمار شکر کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کر اپنے پیارے محبوب طالب المطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسل احمد مجتبیٰ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ 13 اکتوبر کو جو سانحہ ہوا دل پہ اس کے گہرے اثرات، بڑا رنجیدہ دل ہوا، اور سچ پوچھیں تو اس کے بعد تقریر وغیرہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہا، ایسا معاملہ ہوا۔ ہمارے ملک پاکستان کے مغرب میں افغانستان ہے اور یہ مشرق میں ہندوستان ہے، دونوں نے آپس میں کٹ جوڑ کیا۔ جو حالات حاضرہ سے ان ٹچ لوگ ہیں دونوں نے آپس میں ایک ادھر مشرق میں اور ادھر وہ مغرب میں، دونوں نے آپس میں جو کٹ جوڑ کیا تو ہم لوگ بیچ میں سینڈوچ بن گئے۔ ایک ہماری سرحد جو ہے وہ ملک ایران کے ساتھ لگتی ہے، تو امریکہ بہادر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم اس کے ساتھ بھی کچھ پینگے بڑھا نہیں پا رہے، اور تھوڑا سا ٹکڑا کوئی چین کے ساتھ لگتا ہے تو ان کے ساتھ بھی تعلقات پہ ان کو کوئی خاص ہم پہ رلائے نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ تو ملک کی بیرونی صورتحال ہے نا، ہلکا سا میں آپ کو ٹچ دے رہا ہوں۔ اندرونی صورتحال ملک کی کیا ہے کہ صوبہ بلوچستان میں بھی کشیدگی انتہا پر ہے، اور خیبر پختونخوا میں بھی کشیدگی آپ سمجھتے ہیں نا، جو محرکات ہیں اس کے پیچھے وہ بھی انتہا پہ ہے۔ تو ایسی صورتحال میں تحریک لبیک پاکستان نے فلسطین کے ساتھ، غزہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ میری اپنی رائے ہے کہ ان حالات و واقعات میں ریلی ان کو نہیں نکالنی چاہیے۔ آپ اس کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میری اپنی ایک رائے ہے، اس کے پیچھے بہت ساری ریزنز ہیں، بہت ساری وجوہ ہیں، لیکن باوجود اس کے اگر وہ ریلی نوجوانوں نے، مسلمانوں نے، علماء نے، قراء نے، حفاظ نے وہ نکالی تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں تھی، اور نہ جو اتنا بڑا جو کوہرام مچا اور قیامت صغریٰ برپا کی گئی اس کی بھی چندہ ضرورت نہ تھی۔ آپ اگر نیوز وغیرہ سنتے ہیں اور ملک کی حالات سے باخبر ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ لندن برطانیہ میں تقریباً ہر ہفتے جو ہے وہ ایجیٹیشن ہوتا ہے فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے کہ وہ بھی کافر نے، اسرائیل والے بھی، تے جڑے احتجاج ادھر کر رہے ہیں موسٹلی وہ بھی کافر نے۔ گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ بھی لیکن باوجود اس کے کوئی انتشار نہیں، کوئی طوفان بدتمیزی نہیں، کوئی جناب مار کٹائی نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں، بلکہ وہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد، آسٹریلیا میں لاکھوں کی تعداد میں فلسطین کے حق میں، غزہ کے حق میں ریلیاں نکلی، احتجاج ہوا۔ آپ اپڈیٹ ہوں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے تو کوئی چیز ہوئی ہے نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ ادھر چند ہزار نکلے اظہار یکجہتی کے لیے تو دیکھیں ان پہ کیسی انہوں نے جو ہے وہ قیامت برپا کی۔ اور میں نے جو ہے قریبا جو ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تو خلاق عالم نے فرمایا کہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، او فساد فی الارض، زمین پہ فساد برپا کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یعنی انسانی جان، ذرا توجہ سے آپ نے باتیں سنی آج، انسانی جان اس قدر ویلیویبل ہے، اس قدر جو ہے وہ قیمتی ہے، اس قدر جو ہے وہ قیمتی ہے انسانی جان کہ خلاق عالم نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا فَقَدَّمَ قَتَلَ النَّاسَ جمیعا، گویا اس نے پوری
انسانیت کو کیا کیا؟ قتل کیا. اور یہ بات پیچھے آپ پڑھے تو آیا کریمہ جو ہے یہ سورۃ المائدہ کی یہ 33 آیت ہے 32، یہ کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے بھی لکھ دیا، ان کو بھی کہا بنی اسرائیل کو. دیکھیں نا کہ انہوں نے کیا کیا، انبیاء کو قتل کر دیتے تھے. پتہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں انبیاء کو کیا کیا؟ قتل کر دیا. یہودی بڑے خطرناک نے شروع تو جو ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے، بڑے خطرناک ہے. امام الانبیاء پہ انہوں نے بڑے بڑے رقیق حملے کیے. وہ تو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا تھا نا واللہ یعصمک من الناس، کہ اے محبوب ہم تمہیں دشمنوں سے بچا کے رکھیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے پوری دنیا کو بچانے والا خود نہ بچ پائے تاکہ بچا کے، ورنہ انہوں نے حملے جو ہیں وہ کیے. یہودیوں نے بہت سارے حملے کیے. وہ جو گوشت میں زہر بنا کے دیا تھا وہ عورت بھی یہودیہ تھی، پتا آپ کو؟ وہ عورت بھی کیا تھی؟ یہودیہ. تو بہت کی امام الانبیاء پہ بھی نا. تو خیر تو ان کو اللہ پاک نے محفوظ فرمایا. تو یہ یہودی جو ہے یہ شروع سے جو ہے ان کا کردار ایسا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کتبنا علی بنی اسرائیل، یہ جو قتل کی بات ہو رہی ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہم نے کیا کیا؟ لکھ دیا کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو اتنی ویلیو ہے. اب دیکھیں ویلیو کے لیے میں مزید آپ کو بتاتا ہوں، باقی آپ نے انالیسس خود کرنا. پہلا قتل جو ہے پتہ آپ کو کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا. پہلا قتل آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے. قابیل نے کس کو قتل کیا؟ حابیل کو قتل کیا. ٹھیک ہے. اچھا اس نے قتل کیا نا. اب وہ جو قتل کے راستے سے آگے بڑھ رہا تھا تو آپ کو پتا ہے حابیل نے پتا کیا کیا تھا؟ ہوتا ہے نا کہ ہم ڈیفینس میں کرتے ہیں، جی ڈیفینس سے جائز ہے یار. اب یہ دیکھیں خشیت الہی اور خوف خدا کس چیز کا نام ہے کہ اب وہ قتل کرنے آگے تو ڈیفینس میں حابیل بھی کچھ کرتا رہا. تو جب وہ ڈیفینس میں بھی حابیل نے کچھ کیا نہیں. قابیل جب قتل کرنے لگا، قابیل جب قتل کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگا تو حابیل نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں تجھ پہ حملہ آور نہیں ہوگا، انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے اللہ رب العزت سے ڈر لگتا ہے. حالانکہ دیکھیے اگر وہ بڑا ہے آگے قابیل تو حابیل ڈیفینس کرتا نا. یہ قتل جو ہے اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے کہ حابیل نے ڈیفینس میں بھی قابیل میں حملہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے کیا کرتا ہے؟ بولو بولو، اللہ پاک سے ڈر لگتا ہے. اور دوسری جب قتل ہو گیا پہلا قتل، یہ منگل کے دن ہوا پہلا قتل. ٹھیک ہے جی، اسی لیے اس کو خون کا دن بھی کہتے ہیں منگل کو. ٹھیک ہے جی. یہ پہلا قتل جب منگل کے دن ہوا. اب وہ دیکھیں اتنا کبھی یہ جرم تھا اتنا. دیکھیں حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں 4 بڑے گناہ ہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے 4 بڑے گناہ. نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. نمبر 2 وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. تیسرا وقتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا. چوتھا بڑا گناہ وقول الزور، جھوٹی بات کہنا. یہ 4 بڑے گناہ ہیں. اب اور ذرا میں خلاصہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی گناہ ہیں بات پرس ہوگی اینڈ پہ جا کے، آخرت میں جا کے. ٹھیک ہے جی. لیکن 2 گناہ ایسے ہیں کہ جن کا حساب کتاب دنیا میں ہی شروع ہو جاتا ہے. وہ پہلا یہ ہے کہ ماں باپ کو کسی نے تنگ کیا اتنا کہ وہ اس سے دکھی ہو گئے، ایسی نافرمانی اور گستاخی نعوذ باللہ کی کہ وہ اس سے دکھی ہو گئے، تنگ ہو گئے. تو دوسرا یہ کہ کسی نے کسی پہ کیا کیا؟ ظلم کیا. تو یہ ظلم کرنا اور ماں باپ کو دکھی کرنا، یہ 2 ایسے کبھی گناہ ہیں کہ آخرت میں تو جو عذاب ہوگا وہ ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب شروع فرما دیتا ہے. تو یہ ظلم جو ہے تو قتل بھی ظلموں میں سے ایک ظلم ہے. اور میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں کہ یہ قتل کیا نا پہلا، اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے نا، قاتل کو تو گناہ ہوگا، اس گناہ کا حصہ کبیر کے بھی کھاتے میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے یہ پہلا جرم جو ہے اس کو سٹارٹ کیا. اتنا کبیر جرم ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ یہ کرے کوئی تو بھرے کوئی، کہتے ہیں نا کرے کوئی تو بھرے کوئی. اب یہ ایسا کبھی جرم ہے یہ قتل کرنا.
کہ کرے کوئی دے کرے بھی کوئی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو قیامت تک اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا کہ جے پچھلا بندہ شروع کرنے والا اس کھاتے تو نہیں بچ سکتا تو جنہیں ڈائریکٹ کیتا ہے. بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اب مسلمان کیا ہے اس کی تعریف حضور نے فرما دیا, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. پھر فرمایا کہ ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر اس کی جان بھی حرام ہے, مال بھی حرام ہے, عزت و آبرو بھی حرام ہے. کی مطلب نہ جان پہ اٹیک کرے, نہ مال پہ اٹیک کرے, نہ اس کی عزت پر اٹیک کرے, اس پر وہ حرام ہے. بلکہ آمنہ کے لال حسین کے نوجوان صدیق کے درگاہ حدیث کے درگاہ نے فرمایا اور کعبے کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا, اے حرم کعبہ تیری عزت سے بڑھ کر مجھے ایک مومن کی عزت پیاری ہے. اب آپ دیکھیں, اور یہ تو آیا کریمہ نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اب سورۃ النساء کی آیت سنیں, اللہ کے عالم نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. اب یہ ساری چیزیں اگر پتہ چل جائے گی یہ قیامت شکر برپا کرنے والوں کو, تو پھر وہ اپنے انجام کو دیکھیں نا, وہ انشاءاللہ واللہ عزیز و ذو انتقام. اللہ تعالیٰ بہترین انتقام لینے والا ہے. جس نے ظلم کیا آپ نے دیکھا نہیں, نمرود نے ظلم کیا تو کیا ہوا, انسانوں کا خدا بنا رہا, اور وقت آخر کیا ہوا, لنگڑا مچھر اس کے دماغ میں چلا گیا. اب جو آیا اس کو سجدہ کرتی ہے, جب تک اس کے سر میں جوتے نہیں مارتی اس کو سکون نہیں ملتا. وہ ظاہر عزیز و انتقام, اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. فرعون نے جناب تقریباً 2000 بچہ مروا دیا تھا. حق بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مروا دیا نا. تو آپ کو پتا ہے فرعون جب تھا, فرعون جب تخت پہ بیٹھا تھا خدائی دعویٰ کر رہا تھا, تو جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تو اس کو کہنے لگے کہ بادشاہ تجھ سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے, بڑی دور سے میں آیا ہوں. انہوں نے کہا پوچھو جی کی مسئلہ ہے. کہا جی ایک بادشاہ نے کچھ دیر کے لیے اپنے غلام کو ایک علاقے کی سربراہی دی جو پکڑ ہی ہو گیا ہے, انہوں نے ڈھنگا نہ نہیں رہا کیونکہ کی سجا ہوئی چاہیے, تھوڑی دیر راستے آیا ہے بھئی اگلا لڑائی تو مالکن بھر بیٹھی, تھوڑی دیر کے لیے اس کو بادشاہ نے براجمان کیا ایک علاقے میں, تو وہ اب پکا ہو گیا, سزا کی ہونی چاہیے. فرعون جانتے کی کہتا ہے, فرعون کہنے لگا بھی مجھے سزا ہے کہ انہوں ہوتے دے دے کے نا مار دیتا جائے. انہیں کہہ دیا گل تھی لکھ کے دے سکتے ہو. جبریل نے آخیا بھائی جب پکا ہو گیا سمجھے کہ میں ہی سب کچھ ہاں, تو وہ لکھ کے دے, انہیں لکھ کے دے دیتا. جبریل نے پروانہ پھڑیا تو چلے گئے. وہ جو تو رب دا رب نے انتقام لیا تو کرو, دریا نو کہو دیتا کہ مل جا آپس کہ جب وہ ڈبن لگا نا, جب ڈبن لگا چیخو پکار شروع ہوئی, چیخو پکار شروع ہوئی. تو جبریل علیہ السلام جنہوں نے لکھ کے دیتا سی نا کہ جب پکے ہی ہو جائے, پکے ہی ہو جائے تو سزا ہوتے تو سامنے کیتا, فرمایا تیرے ہی فتوا ہے نا کہ جب تھوڑی دیر نہیں ہمیں خدا بن کے جائے جاوے تو بھی سزا کہ اپنی سزا تو اپنی تجویز کی ہے, تو کھانے واسطے پالنا ہے. وہ ہوتے جو کھاتے نا تو دریا کا یہ مزاج ہے کہ بندہ ڈوب کے نا ایک دفعہ اوپر آتا, پھر تارو تو ہوئے پتا ہونا اس گل کا, ایک بار ڈوب کے نا جب مر لگتا تو اتنے ایک باری لاش لازمی طور پہ آتا ڈبتے ڈبتے, جب دوبارہ اتنے آیا نا انہیں رولا پایا مینو بچاؤ ہماریاں یہ وہ سارے توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے, رولا پایا نا تو انہوں نے کیا بچاؤ بجو ہوئے, انہوں نے کھے بچاؤ نہیں تو آپ بھی پیچھے ہوتے لگے گے نا, جدھر گیا سو ادھر کے بجا, جدھر گیا بیڑیاں ادھر کے بلا, جتنے ہو سی تو پیچھے ہو ہی ہو سارا. یار سمجھ آ رہی ہے نا, سمجھ آ رہی تو اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. کہ اس ٹائم پھر انہیں جدو غوطہ کھادا نا تو جدو باہر نکلے نا تو پھر انہیں آخیا آمنا برب موسیٰ و ہارون, کہ میں موسیٰ تے ہارون دے رب تے ایمان لے آیا. تے رب نے پھر فرمایا نہ ہوں نہیں,
ہوں ٹائم لنگ گیا، ہوں ٹائم لنگ گیا، بولو بولو ہوں ٹائم لنگ گیا. میں اس لیے کہنا یہ گل تو مشہور ہے نا بھئی، یہ سرکار نے فرمایا بھی ہے نا کہ بھئی بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کرو، بیماری سے پہلے صحت کی قدر کرو. تو میں اس آیت کی روشنی سے کہنا مرن تو پہلے ایمان کی حاصل کرو. توجہ ہے، ایمان کی قدر کرو مرن تو پہلے. انہوں کیا ایسے نہیں کہتے نا کہ آج لے ان کی پناہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ظلم و جبر دے میدان سے جانا لے نا انہوں واسطے ہے میسج ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا. تو یہ جو ظلم کی داستان تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بچیا کوئی نہیں، فرعون بھی نہیں بچیا، نمرود بھی نہیں بچیا، شداد بھی نہیں بچیا، قارون بھی نہیں بچیا. تو چھوٹے چھوٹے جڑے چیلے گرو نے یہ بچ سکتے ہیں؟ توجہ ہے، بچ سکتے ہیں نا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا، کیونکہ واللہ عزیز ذو انتقام. تو میں عرض کر رہا تھا دوسری آیت جو پڑھی میں نے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا. اچھا تین صورتاں نے جنہیں تسی صرف قتل کر سکتے ہو، بھی سن لو حدیث پاک دی روشنی سے. کنی ہے جی؟ ابن ماجہ کی روایت. تین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس کے. تین صورتاں نے، ایک کو کسی نے قتل کیتا نا ٹھیک تے قصاص چوں بھی قتل ہوئے گا، یعنی پھانسی تے چڑھے گا، وہ قصاص دے وچوں اونوں پھندے لا سکدے ہو. ایک صورت توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے. ایک کیا ہے کہ شادی شدہ اگر خدا نخواستہ زنا کرتا ہے تو اس کو رجم کرنے کا حکم ہے، سنسار کرنے کا حکم ہے. توجہ ہے تھوڑی، سن رہے ہو کوئی نہیں سن رہے ہے جی؟ جڑا کہتے ہیں حق قتل نہیں کرنا، اے حق تے ہی ہے، انہیں قتل کیتا ہے انہوں بھی قتل کر دیو. کی ہے جی؟ حق تے. کی ہے جی؟ حق تے، کیونکہ وہ قصاص ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. سمجھ آ رہی تو کوئی نہیں آ رہی؟ اس صورت دے وچ یا انہیں زنا کا مرتکب ہوا ہے تو شادی شدہ ہے، تو پھر اس کے علاوہ میں جو روایت پڑھی وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا کہ جس نے جان بوجھ کے قتل کیا کس کو؟ مومن کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَزَاؤُهُ جہنم، تو اس کی جزا اور بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اور آب رہانو دے کے سن کے فرمایا خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں رہے گا. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں نا، یہ خالدین فیہا جہنم میں رہنے کے لیے کافروں کے لیے آیا ہے. کس کے لیے آیا ہے؟ گویا کہ انسانی جان کو قتل کرنا، جان بوجھ کر کیا کرنا اتنا کبھی گناہ ہے کہ خالدین فیہا کافروں کے لیے آیا ہے. یہاں پہ اس قاتل کے لیے بھی آیا ہے. جو کافر پرورہ کو پھران گے تو یہ قاتل بھی پرورہ دوزخ سے بچ رہے گا. اے نہیں کہ تھوڑی دیر گیا یہ چھوٹ کے اکیبت پریچتے رہے نا تو تھوڑی دیر بعد آ نہیں جاتے، پھر محلے دناتے پھر رہے ہوتے، ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد، 3 بعد، مہینے بعد ہاتھ پہنتا جی آ گیا. تو جہاں قاتل ہے نا وہ جنہ مرضی ہاتھ پے گا، وہ تو ہاتھ پیر مارے گا، ہاتھوں کا پے گا نہیں، کیونکہ رب نے فرماتا فجزاؤہ جہنم. پھر فرمایا غضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہوگا. اب آئے گا اگر سورۃ النساء کی آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا آپ کو یہ کتنا کبھی فیل ہے، کتنا کبھی فیل ہے کہ اللہ غضب میں آ جاتا ہے. اور اس کا ٹھکانہ کس کا، قاتل کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ایسا رہا تو سنانا میں کہ جو کچھ ہے نا رزلٹ آپ چیک کرنا ہے کہ بڑے گا کی گل کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، کیونکہ ساڈے کو تو طاقت ہے، سیدھی گل ہے، نہ گوسلا ہے نہ کوئی گل ہے بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو ایسا رب ہے. اور تسی یقین منو کہ تسی سنے نا اقدام قتل سنے نہیں سنے؟ 324 جلد لگتی ہے، سب شریف لوگ نے ماشاءاللہ سے بیٹھے. 302 جو ہوئی نا قتل کر لو، 324 ہوتی ہے اقدام قتل. یعنی تو کوشش کیتی ہے ہویا نہیں، تو کہہ نہیں سکتا کہ کیڑا ہو گیا ہے، کہہ نہیں سکتا کیڑا. اقدام قتل دفعہ لفظی ہے تے حدیث مصطفیٰ تو شریعت دی اقدام قتل دی دفعہ نہ سنا دے گا. امام الانبیاء نے فرمایا، امام الانبیاء نے فرمایا کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف لوہے کی کسی چیز کا اشارہ کرتا ہے قتل کرنے کے لیے، کی کرتا ہے؟ اشارہ. قتل کیتا نہیں، توجہ. اور لوہے کی چیز پسٹل بھی ہو سکتا ہے، لوہے کی چیز کلاشن کوف بھی ہو سکتی ہے، لوہے کی چیز بلیڈ بھی ہو سکتا ہے. ماشاءاللہ
صحیح چرسی والا بول دس ہے جی. اچھا جی ماشاء اللہ اپنا اپنا لوہا ہے جی قسم کے لوہا نہیں ماشاء اللہ اے میرے رینج نہیں سی کرنا سے کیا بات ہے. حالانکہ اکثر استعمال رہتا ہے لیکن اتنی تو استعمال کر چکے نا. اچھا پسٹل بھی ہو گیا, کلاشر بھی ہو گئی, نیزا ہو گیا, تلوار ہو گئی, یہ سب کیا ہے لوہے کی. میں تھوڑی تشریح کرتے رہتا ہوں کیا لوہے کی چیز کوئی بھی کسی مسلمان نے اشارہ کیا کی کتاب بولو اشارہ کیا تو فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اب یہ قتل نہیں ہے بھائی, یہ اقدام قتل ہے. تو اقدام قتل میں جس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو قتل کا خود ہی کہا سکتا ہے کہ جدوں نے چلا دیتا وہ وار کر دیتا پھر وہ کی آ رہا یعنی اشارہ نہیں کرنا. ایڈی انسانی جسم ایڈی ویلیو ہے. تو آج کل آپ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی. اللہ تکریم کرے تو تذلیل کرے تو جو ہے تھوڑی کوئی نہیں. اور تو مزے کی گل دسا تو اج تک شروع نہیں ہونی تے نال تہاڈی ٹینشن بھی لے جائے گی. جڑے کام تہاڈے پہ ہے نا سکول نال کرنا. اج ایسی تہاڈوں روایت سنا دینا سکول نال جڑے تہاڈوں ٹینشن پئی رہندی. ویسے تو سکول نال نہیں ہو اور سکول چ ہو جاؤ گے. قیامت برپا ہونے سے 30 سال پہلے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے. فوت ہو گئے تو لگ رہا قیامت جاری ہو گئی ہے. 30 سال پہلے قیامت برپا ہونے سے بولو بچے پیدا ہوئے, بچے آج کل پیدا ہونے بند ہوئے. کسی ایک تو بند ہونے نہیں کہہ رہے, سارے تو بند ہونے نہیں نا. 30 سال تک ٹینشن فری ہو جائے. 30 سال تک ٹینشن فری ہو جائے. توجہ ہے تھوڑی کوئی نہیں ہے. اچھا ہونے کی وجہ کی ہے ہزارہ حکمت لکھاں حکمت, لیکن جنہیں مفسرین نے محققین کی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالی کسی بچے پہ قیامت برپا نہیں کرنا چاہتا. کسی بچے نے یعنی 30 سال تو گھٹ نہ ہوئے, 30 سال تو گھٹ فرض ہوئے رب نے بتا قیامت برپا کرا گا. اب یہ مجھے بتائیں گے خزانے کون سی قیامت برپا ہوئی ہے جنہیں 6 سال دے 5 سال دے 10 سال دے بچے جو ہے ان میں ظلم و جبر کی 10 سال رقم کی جاتی ہے. اور جو قیامت کا مالک ہے وہ تو بچے پہ قیامت برپا نہ کرے کہ ظلم ہے. جڑے یہودی ظلم کر رہے ہیں دسو کتنی بڑی قیامت ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ قیامت میں تو یہ نہیں ہونا, قیامت میں تو یہ نہیں ہونا کہ بچے پہ قیامت برپا نہیں. تو جو بچوں پہ ظلم ڈھا رہا ہے وہ کتنی بڑی ہے. پھر ہم اس کو قیامت صغرا نہیں کہیں گے کیونکہ قیامت کبرا میں بھی بچوں پہ تو ظلم ہونا کوئی نہیں. اور بھائی بچے معصوم نے بھاوے جیڑی بھی نسل دے رہے. اور تمہیں پتا ہے جیڑا بچہ بھی فوت ہوتا ہے فوت ہونے کے بعد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ پہنچ جاتا ہے. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں جتھے ہو رہے اتھے ہی معصوم بھی پہنچ جاتا ہے. جدھر جد الانبیاء ہے وہی معصوم پہنچ جاتا ہے, جہاں خلیل اللہ ہے وہی معصوم پہنچ جاتا ہے. 40,000 کلوں میں شرط ہوگا جو باپ ہے معصوم بچہ اس باپ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور انہوں نے باپ کو کنسیڈر ہوتے رہے. تو جو ہے آپ کی کوئی سوائے امام الانبیاء نے فرمایا کہ ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام جو آپ کے لختے جگر ہے, جو آپ کے لختے جگر ہے, جنہوں نے بدلے نہیں سمجھ آ رہی حسین پاک نے بدلے جنہوں نے قربان کیا. میں کیا بتاؤں حسین پاک کتنے نبی پاک کو پیارے ہیں. اور بھائی ہمیں جان پیاری نہیں ہوتی اس لیے اولاد میں جان لٹاتے ہیں, مال پیارا نہیں ہوتا اس لیے ہم اولاد میں مال لٹاتے ہیں. سارا کچھ لٹا دیں ذرا, آرام پیارا نہیں, بچے کو تکلیف ہوگی آرام قربان, جو کچھ ہو گیا ہے پیسے قربان, جو بہت ہی بات گھاٹ ہو گیا ہے تو جان کی قربان نہیں, بال وغیرہ جان کی پرواہ نہیں کرنی. ایڈا بال پیارا ہونا ہے, نہ جان کی پرواہ نہ بال کی پرواہ نہ حرام کی پرواہ. حسین پاک کتنے کو پیارے ہیں کہ وہ شاہ قربان کی ہے جنہیں تو بندہ ہر شاہ قربان کر دیتا. واحد فرمایا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اے جڑے کدھر جان گے
चूंकि शीर खान साहब दुध पींदे, फरमाया रब ने जन्नत च घून की ड्यूटी ला दी है कि तू इब्राहिम नूं दुध पिआउणा है पहुंच गया। तो जो है कोई नहीं खैर। तो बाद में ये कर रहा था जितनी ये जबर और ये जुल्म की दास्तान रकम हुई है ना, बहुत शर्म भी गला शदीद कोई टेंशन नहीं है, कुछ होया भी नहीं। रब रस्सी दराज करता है, रब रस्सी एंड देखो ना एंड आया नहीं जो एंड आना तो रब ने घर एंड ही देना, क्योंकि असं उस नबी दे उम्मती हां जिहड़ा एंड ते है। तू चेक कर रहा है, नुकरा किसी ने भी नहीं। अलाकू खान से अलाकू खान इन बहुत शर्म भी गला शदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। इब्राहिम अपना अलाकू खान को सुने कभी तारीख बगदाद पढ़ो, कुरान के सलाम का सख्त दुश्मन। इन्हें 20 लाख बंदा मरवाया बगदाद च, कितना बोलो बोलो कितना 16 लाख बंदा मरवाया ना, तो 4 लाख बंदे ने पता कि बचने वास्ते की किया, उन्होंने बेसमेंट बनवा ली तय खाने कि तो बच जाएंगे जुल्म तो। इन्हें किसी ने दसिया कि उन्होंने तो बेसमेंट बना लेने, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਣੀ ਛੱਡਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਹ 4 ਲੱਖ ਹੋਈ ਲੁਕਮਾ ਅਜਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇ ਆਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲਿੰਬੂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਟਦਾ ਚੂਸਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਅਲਾਕੂ ਖਾਨ, ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲਿੰਬੂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੱਕੇ ਨੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹਿਰ ਚਲਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਓ। जो लैना बना यार उन्होंने 13 लैना बनिया, किनिया बनी 13 लैना। जलाद को कर दिता, पहली लैन कर लगे, पहली लैन एक बाबा जी भी सन, वाह भाई उमर रसीदा तो जो है वो बाबा जी पहले तो मुक्कर च लैन के खलोते रहे, जो लैन मुक्कर लगे भज के दूजी लैन च हो गए। वो दूजी लैन च होया तो वो बादशाह वेखदा पिया कि बच के ना दूजी लैन च टुर गया। ते लाकू खान घोड़े ते सवार लिमू चूस रहा है, चट रहा है। वो दूजी लहर च बाबा जी के दूजी लहर जलाद ने सरदम तो जुदा किया तो भज के तीजी लहर च मुस्कुराई जाए कि बाबा करता की जो तीजी लहर वलेटी ना एंड ते बाबा जी ने कि जलाद ने लाकू खान ने हुक्म दिता कि ठहर जा जरा। कहने लगे बाबा तू की समझ रहा है, तेरा की ख्याल है कि तू बच जाएगा, तेरा की ख्याल है कि तू बोलो बोलो तेरा की ख्याल है कि तू बच जाएगा। बाबा सिर ला के पता कहता ख्याल नहीं मेरा यकीन है कि मैं बच जाऊंगा कि रब सोना चाहेगा। ख्याल की मेरा यकीन है कि मैं बच जाऊंगा जो रब चाहेगा। जो नींबू खाता मेरे को हैरानी किया ना, वो किने वो कैसे जो हथला ना वो कैसे नींबू हाथ छुटे हाथ थले बच्चे होंगे ना प्लेयर जंप ला के कैच फड़ते रहे, बड़ा नेज़ेबाज सी बड़ा घुड़सवार सी लाकू खान, उन्हें मारे ना जंप नींबू फड़न वास्ते। जंप जो मारिया तो थले गया तो वह पैर घोड़े की रकाब नाल अड़ गया, घोड़े की रकाब के नाल अड़ गया ना, घोड़ा डर के नसिया, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜੇ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ। ਰੁਕੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਮਗਰ ਦੌੜਨ, ਘੋੜਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੁਕਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਨੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਿਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਥੌੜੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਨਾ कंडीशन वही ते बाबा खड़ो के मुस्कुराए। सिपाहियों ने पूछा तू क्यों मुस्कुरा रहा है? कहता मैं रब दी कुदरत में के मुस्कुरा रहा, मैं रब दिया कुदरत में के मुस्कुरा रहा। इन लबत शर्म की का न शदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। ते जो लाखों खबर के नहीं बचे तवज्जो है ਤੁਹਾਡੀ कोई नहीं, तो जिन्हें भी हिस्ट्री पढ़ो जिन्हें जिन्हें ने भी जुल्म किया ऐसे यकीन करो। मैं सोचना पाया हाँ कि देखो हुक्मरान दुआ करो अल्लाह ताला सैयदना फारूक आजम वर्गे हुक्मरान अता फरमाए, दुआ मंगिया करो यकीन बोलो। हाँ हाँ उन्होंने की किया से पता ना जुमला मशहूर है कि दरिया किनारे फरात के किनारे अगर बकरी का बच्चा भी मर जाए तो उमर उसका जवाब दे है। दसो कोई हुक्मरान ने ऐसी गल करी एक बच्चे की जानवर की इंसान मर जाते हैं किसी को परवाह नहीं, उनको पता ही कोई नहीं होता
کہ بھی باہر نکلو یا چکے جاؤ گے یا لگے جاؤ گے, کوئی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں. تو دیکھو کتنے خوف سی انہوں لوگوں کو. وہ ایک گل میری یاد آئی ہے جی, تھی کہو تو 2 منٹ سنا دیا. بھائی دیکھو نا, جنہوں پرواہ ہے بکری کا بچہ نہ مرے, حالانکہ بکری کا بچہ کو مر جانا کسی سے FIR نہیں ہونی. اور بھائی بندے کا بچہ مرے گا تو FIR ہوگی نا, کبھی جانور کبھی مرن تو FIR ہوئی ہے. تو خوف خدا کتنا ہے کہ جنہیں بھی FIR نہیں ہوگی وہ پوچھ ہوئے گی, تو جنہیں مرن تو FIR ہوگی ہے وہ ڈر کنا بھی ہوگا ہے. وہ تو دسنا کنا بھی سنو, آپ رات کو گشت کرتے سن, تمہیں پتہ ہی سیدنا فاروق اعظم دیش بدل گئے, رات کو گشت کیا. آپ کا غلام ساتھ ہے اسلم, آپ کا اسلم نامی آپ کا غلام آپ کے ساتھ. ایک گھر سے نا ایک بچوں کی رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ کار سے بیوہ تھا, بچے کی رون کی آواز آ رہی ہے کہ آپ نے غلام کو کیا پتا تھا کر معاملہ کی. وہ غلام نے جا کر دستک دی تھی کہ اجازت چاہیے کہ میں اندر آواں. تو بی بی نے کیا کہ میرا خامد نہیں ہے, تو آپ ادھر ہی کھڑے ہو گئے, جو بات کرنی ہے وہ. انہوں نے کہا بچے کد واسطے رو رہے ہیں, کیوں رو رہے ہیں, کیا عمر کی جان کو رو رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا کہا جی عمر کی جان کو رو رہے ہیں. یا بی بی آگئی ہے, بی بی تو آگئی ہے کہ ابھی کھان کو جو ہے نہیں, کھان کو جو ہے نہیں. بچے نوارے لایا ہڈی تو رکھی ہوئی پتھر رکھے رہے ہو سارے پکڑا تھے, انہوں نے جھوٹا دلاسا تو جھوٹی تسلی دے رہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں تو رو رہی ہوں عمر کو. آپ باہر دے گے سن آج نا عمر پاک بڑا جلوہ فرما سن. انہوں نے کہنے لگے امیر المومنین ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, ہمیں اپنی آخرت کی. وہ گھر سمجھ آئی جی کہ کیوں نہیں آئی. انہوں نے کہا عمر رو رہی ہے تو مشر میں صحیح ہے تو جو ہے انہوں نے کہا ہمیں اپنی آخرت کی. دیکھو غلام کیسے سن, جنہوں نے غلام ہے جو آقا بھی شان کی ہونی ہے, ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اچھا اور اجازت طلب کی تھی سیدنا فاروق اعظم نے, اجازت اندر کی رہا تو بی بی نے پوچھا معاجرہ کی ہے, نالے آخیا کہ عمر کو معاف کر دے. انہوں نہیں پتا عمر ہے, تو عمر پاک نے دسا کہ میں عمر ہاں. کیا بھائی عمر کو معاف کر دے, عمر کو معاف کر دے. ایڈی بڑی رہا ہے, ایڈا رقبہ ہے, 22 لاکھ روپے بھی تو حکمران ہے, کیا ایڈا بڑا رقبہ ہے تو نفل تو ہو جاتی ہے. تو بڑھی رو گئی کی کہتی ہے, کہتی ہے کہ رقبہ بڑا ہے تو نہ کرو حکمرانی, میری سامنے میرا علاقہ ایڈا بڑا تو نہ کرو حکمرانی. اور توڑ پہ حضرت عمر غلام اسلم نے پھڑے تو بیت المال بوری بڑی رہا بچ کے ہو رکھیا, غذائی اجلاس رکھی, آٹا اوٹا جو بھی راشن سی بھر کے اسلم کو نے میرے موڈے تک رکھی. ہوئے ہوئے میرے موڈے غلام اللہ ظہور میں غلام کر دے اس سے میں رکھ دیں. آپ نے فرمایا قیامت والے دن جب میرا بوجھ چک لے گا تو پھر آج بھی چکنا ہے. ولا تاثر واجر کو گزرا اخرا, اس نے تو کسی نے دوسرے کا بوجھ نہیں چکنا, جی وہ چکنے ہی آدھی چکنا, جی وہ نہیں چکنا چک گھر لے کے نا سامان کہ بی بی کو تو سبزی سبزی بنا میں آگ کو مارنا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اگ لائی نا, جدو اگ بلدی پی ہے تو قسم چک کے آپ کے غلام اسلم آتے ہیں کہ جدو اگ پا رہے سمجھ نہیں پھوکڑی جی ماری دی ہے, پتا چلا پرانے بندے کو اور نے اگ فرمایا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں بڑی چوری سی ہے جو سینہ کجیا جانا ہی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ بڑا بچگا سی آپ کا جناب ہے جی جناب داری کہتے ہیں کہ میں اگ کا دھواں جدو پھوک مارتے سن اگ مارنے واسطے انہوں کی داڑھی چ نکلتا میں دیکھا. حکمران چیک کرو توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں ہے, کہ جدو پگ پگ گیا نا سارا کچھ تو کیا بالا نو کھوا, آپ نے پھر انہوں کیا کہ میں عمر ہاں تو معافی تلافی ہو سکتی ہے. لو جی کیا کو آگے جیوے بھی ہوا قصہ مختصر جدو معافی تلافی ہوئی کڈا فکر ہے کہ اج ہی کنٹرول کر لو اتنے کیویں حساب دیا گے. کہ دیکھو یہ بھی گل نہیں کہ ہوں تو سارا کچھ کرتا ہے, بی بی بندو کی پتا ہے, عمر کو کی پتا ہے, تو کوئی اپلیکیشن دیتی ہے تو اتنے کو آئی ہے میرے کسی ملازم نے کیا ہے جب دسیا ہی نہیں ایویں دعا دے دی جاتی ہے کبھی باریاں دی بڑھیا دی کڑی پیچھے باتیں دی نہ انہیں دسیا بھی نہیں. فاروق اعظم جانتے ہیں حکمران ہوئے جنہوں دسن کی لوڑ نہ ہوئے آپ بوڑھے میں جا کے لوگوں نے پوچھتے توجہ ہے کہ نہیں ہے. پھر کر دیتا تو ٹھیک ہے وہ کر دیتا جو شکایت لائے گی بھی صحیح کہا کہ مولا کر دیتا جب تک نہیں سی پتا تو نہیں سی پتا جب پتا لگا کر دیتا نہیں کر بھی دیتا پھر بھی معافی ہو سکتی ہے.
تے ساڈے حکمران نے کیتا نہیں ہے یہ اندر اسی واقعی تسی کچھ نہیں کیتا اللہ کرے تسی کچھ کرو تسی واقعی کچھ نہیں کیتا اللہ اکبر کبیرہ بل الحمدللہ کثیرہ اور سیدنا فاروق اعظم دا قدم مبارک بابا لمبا ہے وہ جو کھانا کھان لگے نا بچے آپ انہوں نے گھر دے باہر کندھ تے نا باہر کھلو گے تے کندھ دے اتوں دیکھیا بچے کھانا کھا رہے نے تے اندھیرا ہے تے بچے ادھر کھانا کھا رہے نے ادھر توجہ ہے تھوڑی تے قدم مبارک آپ دا ایڈا لگا کہ کندھ دے باہر کھڑے ہو گئے تے آپ دے غلام اسلم کہندے کہ بھئی امیر المومنین چلیے ان پک گیا ہے کھانا شروع کھا لیں گے بس ٹھیک ہے فرماندے نے نہیں نہیں میں روندیاں ویکھیا نا تے کھانا کھا کے نا میں انہوں ہسدیاں بھی ویکھنا چاہتا تاکہ قیامت والے یہ ہسنا انہوں کا ویکھ کے جو میں رونا ویکھیا نا وہ کفارہ بن جائے وہ کی بن جائے کفارہ بن جائے تو دعا کرے کرو ہم وقت لازمی یا اللہ ہمیں حضرت فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرما کیونکہ انگریز بن گئے نے ایک اور عمر ہوگا سر ولیم ڈیور نے کیا ہے ایک اور عمر ہوگا تو پوری روئے زمین پہ اسلام ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس اسلامی مملکت خدا داد پاکستان کو بھی سیدنا فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین